اللہ الرحمن الرحیم باب ما یقول عند دخولہ المسجد۔ دیکھیں شریعت میں کئی ایسے مقامات ہیں جن کے لیے شریعت نے اذکار متعین کیے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے، کسی دلیل کی محتاج نہیں ہے کہ سب سے افضل اذکار وہ ہیں جو جس موقع کے لیے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین کیے ہیں، اس موقع پر اس ذکر کو کر لینا، پڑھ لینا، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء الحمدللہ۔ اسی طرح یہ بھی بات مسلم ہے کہ اس موقع کا ذکر، کھانا کھانے سے پہلے دعا، کھانا کھانے کے شروع میں بھول گئی درمیان کی دعا، درمیان کی بھی پڑھ لی یا شروع میں پڑھ لی، کھانے کے بعد دعا، یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اسی طرح ان مقامات میں سے ایک مقام مسجد میں داخل ہونے کا، مسجد سے باہر آنے کا، اس کے لیے بھی شرعیت نے اذکار متعین کیے ہیں۔ ان اذکار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان اذکار کو جو آدمی کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ باقی دنیا کی زندگی میں جو دوسرے کام ہیں، بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے آنا، کھانا کھانا، رات کو سونا، صبح کے وقت اٹھنا، وضو کرنے سے پہلے، وضو کرنے کے بعد، اس طرح وغیرہ ذالک، صبح شام کی دعائیں جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ صبح شام کی، جو آدمی اس ایک جگہ کا اہتمام کرنا شروع کر دے گا، باقی مقامات میں بھی اللہ جل شانہ اس کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ تو من جملہ ان جگہوں میں سے مسجد میں داخل ہونے کے وقت کی دعا ہے اور مسجد سے باہر آنے کی دعا ہے۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا کا ذکر فرما رہے ہیں، لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ باب میں صحیح روایات ہونے کے باوجود بسا اوقات ضعیف حدیث کو لے آتے ہیں، طالب علموں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے، صرف صحیح حدیث کے پیچھے نہیں پڑنا، ضعیف حدیث بھی عمل کے اندر قابل قبول ہے۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانی حدیث ضعیف ہے، فلانی حدیث ضعیف ہے۔ بھئی فضائل اعمال یعنی اعمال کی فضیلت بیان کرنے کے لیے ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ ہاں کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، شرعیت کا کوئی اہم مسئلہ ہے، شرعیت کا کوئی قانون ہے، اس کے لیے تو صحیح صریح مرفوع حدیث درکار ہے، لیکن اعمال کی فضیلت کے لیے ضعیف حدیث بھی چل جاتی ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر اکثر ابواب کے اندر یوں کرتے ہیں کہ باب میں صحیح روایت ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی جو حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کر آئے ہیں، ایک تو یہ حدیث منقطع ہے، یہ حدیث منقطع ہے، دوسری اس حدیث میں ایک لفظ ہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اللہم اغفر لی ذنوبی، یہ جملہ محفوظ نہیں ہے، یہ جملہ محفوظ نہیں ہے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار زیارت فرمائے، بار بار ہمیں لے جائے۔ جب آپ روضہ رسول پہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پہ اپنا سلام پیش کرنے کے بعد نکلو گے باب بقیع سے، تو اللہ آپ کو لے جائے، باب بقیع سے نکلنے کے بعد اوپر دیکھنا، یہی حدیث، یہی دعا انہوں نے لکھی ہے۔ حالانکہ یہ حدیث بھی منقطع ہے اور یہ الفاظ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس کے اندر ابن ماجہ میں جیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے وفی الباب کے اندر ابو حمید ساعدی، ابو اسید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے دیے ہیں۔ ابن ماجہ میں ان تین صحابہ کی روایات موجود ہیں، وہ سند کے اعتبار سے صحیح ترین ہے، اور ان کے متن میں یہ الفاظ نہیں ہے، یہ الفاظ نہیں ہے۔ تو اور عرف کے اندر بھی مساجد میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بس یہ دعا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، ایک تو عام طور سے مسجد میں جانے کی دعا کا بھی لوگ اہتمام کرتے ہیں،
لیکن 2 چیزیں بلکہ 3 چیزیں بھول جاتے ہیں۔ ان کا اہتمام عمومی طور پہ عوام میں نہیں ہے۔ اس باب کے اندر ہم خصوصیت کے ساتھ ان 3 مقامات پر، ان 3 چیزوں پر زور دیں گے جن کا لوگ اکثر جاتے وقت اہتمام نہیں کرتے۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ ایک یہاں پر ایک اذان دعائے وسیلہ اکثر لوگ پڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود ہے، درود مسنون ہے۔ ہم نے اذان کے ابواب میں وہاں 5 سنتوں میں عرض کیا ہے، لیکن وہاں پر بھی لوگ نہیں درود پڑھتے، دعائے وسیلہ پڑھ لیتے۔ یہاں پر بھی لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہم افتح لی ابواب رحمتک دعا پڑھ لیتے ہیں، لیکن درود کا اہتمام نہیں کرتے۔ تو ایک تو اس کا اہتمام دیکھیں، درود کے مقامات میں سے جہاں پر درود پڑھنے کے فضائل بھی زیادہ ہیں، ان مقامات میں تصریح موجود ہے، حضور علیہ السلام سے پڑھنا موجود ہے۔ ان میں ایک مقام مسجد کے قریب، مسجد کے داخل ہوتے وقت ایک مقام ہے جہاں پر درود پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ دعا کے اندر یوں پڑھے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ آج کے بعد آپ نے یوں پڑھنا ہے، یہ دعا ہے۔ اور باب کے اندر بھی یہی ہے کہ حضور علیہ السلام جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اپنے اوپر پہلے درود پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ایک بات۔ دوسرا، اس بات کا بھی اہتمام نہیں کیا جاتا، لوگ جس پاؤں سے مسجد میں داخل ہو جائیں، ایک تو اس کا اہتمام بھی اشد ضرورت ہے کرنا کہ مسجد میں دیکھیں سوائے بیت الخلاء کے کہ اس میں الٹے پاؤں سے جانا ہے، باقی ہر جگہ تیمن دایاں ہے تو دائیں پاؤں سے اہتمام کیا جائے۔ جہاں آپ اکثر مسجد کے گیٹوں کے اوپر باہر دعا لکھی ہوتی ہے، لوگ وہاں پر دعا پڑھ لیتے ہیں، نہیں، جہاں پر آپ نے جوتا اتار کے اندر جانا ہے وہ حدود مسجد ہے، یہ دعا وہاں پڑھیں۔ تو کیا کریں، جوتا اتار کے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور تیسری چیز کا اہتمام جو وہ بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم اعتکاف کی نیت نہیں کرتے، ناویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد۔ یہ 3 کام اہم ہیں، بڑے ضروری ہیں۔ ایک تو حضور علیہ السلام کی ذات مبارک پہ درود ہو، دائیں پاؤں سے داخل ہو، اور دعا کے ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لیں۔ ان 3 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ اسی طرح نکلتے وقت بھی عمومی طور پہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے، جیسے مرضی 2 سنتیں ہیں نکلنے کے وقت۔ الٹا پاؤں جوتے کے اوپر رکھنا یہ مستقل علیحدہ سنت ہے، اور دایاں پاؤں جوتی کے اندر ڈالنا اور پھر دعا پڑھنا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، لیکن اس سے پہلے بھی درود ہے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک۔ تو الٹا پاؤں جوتی کے اوپر رکھے، دایاں پاؤں جوتی میں داخل کرے، پہلے حضور علیہ السلام پہ درود پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے۔ تو اس طریقے سے مسجد میں آنے اور بانے کا اگر ہم اہتمام کر لیں، اللہ جل شانہ ہماری زندگیوں کو اپنی نعمتوں سے، اپنی خوشیوں سے اللہ ہماری زندگیوں کو بھر دے۔ ایک تو اس کا اہتمام ہو۔ نمبر 2، دیکھیں نکلنے کے وقت کی دعا اور ہے، اندر جانے کی دعا ہو رہے۔ علماء نے اس میں فرق کیا ہے، فرمایا فضل سے مراد دنیاوی نعمتیں ہیں اور رحمت سے مراد اخروی نعمتیں ہیں۔ جب آدمی مسجد میں جاتا ہے تو اللہ سے اخروی نعمتوں کا سوال کرتا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے اوپر اخروی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب آدمی مسجد سے باہر آتا ہے تو قرآن بھی یہ کہتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جب جمعے کی نماز ہو جائے تو اللہ کہتے ہیں پھیلو میری زمین میں، وابتغوا من فضل اللہ، یعنی میرا رزق تلاش کرو۔ تو نکلتے ہوئے ہم نے نماز پڑھ لی، نماز میں اللہ کو خوش کیا، امتثال امر کیا، اللہ نے حکم دیا، ہم نے جا کے پڑھ لی، اللہ کا حکم پورا کیا۔ اب نکلتے ہوئے کہتے ہیں بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، یا اللہ تیرے حبیب پہ درود و سلام ہو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوالی ہوں، اپنا فضل میرے اوپر کر دے۔ تو جب ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، ان دعاؤں میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب